السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم سبوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ میں محمد شہاب الدین عالیابی، آپ دیکھ رہے ہیں عالیابی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے صبر اور شکر کے تعلق سے۔ یقیناً صبر ایک ایسا مادہ ہے جس کی ابتدا، جس کی شروعات بڑی کڑوی اور بڑی سخت ہوتی ہے اور بڑی مشکلوں بھری ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام بہت خوب اور بہت میٹھا ہوتا ہے۔ جبکہ جس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے تو اس کی نعمتوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ اب یہ دو مادے ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ دینی معاملے میں، دینی امور میں اپنوں سے بہتر پر نظر رکھنی پڑے گی اور ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں، اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بلند ورفعنا لک ذکرک کا تاج جن کے سر مبارک پر رکھا گیا ہے، وہ ہے ہادی عالم، رحمت عالم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات۔ تو ہماری نظر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمی پر رہنی چاہیے، اپنی زندگی کو بنانے، سنوارنے اور سدھارنے کے لیے اور اپنی عاقبت کو اچھا کرنے کے لیے۔ چونکہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مطلب و مفہوم یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف لائف اور ماڈل اور آئیڈیل زندگی گزارنے کا اگر کسی ذات کریمی میں کامل اور مکمل طور پر ہے تو وہ ہے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمی۔ آپ کے بعد نمبر آتا ہے صحابہ اکرام، تابعین، تابع تابعین، صلحاء دین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، اولیاء اکرام، صوفیاء اعظام۔ تو ان لوگوں کی ہسٹری کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان کے نقش قدم پر چلنا، تو سب سے پہلی بات تو یہ بتلائی گئی ہے کہ اپنوں سے بہتر کو دینی معاملے میں دیکھو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ دوسری بات جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ جس سے ہمارے اندر صبر کا اور شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملے میں، دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ کمتر کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، محتاج ہیں، جن کے پاس روٹی، کپڑا، مکان صحیح نہیں ہے اور جو جسمانی اعتبار سے معذور ہیں، ان کو دیکھو اور پھر اس سے سبق حاصل کرو۔ سبق کیسے حاصل کرنا ہے؟ میں ایک واقعہ جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی خدمت میں پیش کیا چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی لینگویج کے بہترین عالم، شاعر، مصنف، رائٹر اور بہت بڑے سیاح تھے۔ آپ نے اپنا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسی سرزمین پر پہنچا جو سرزمین پتھریلی تھی، سنگلاخ تھی، پتھروں بھری تھی۔ وہاں پر چلنے کی وجہ سے ان کے پیر میں چھالے پڑ گئے تھے، ان کے پاؤں میں جوتی اور چپل نہیں تھی۔ ان کے دل میں تھوڑا خیال پیدا ہوا کہ یا رب العالمین میں کتنا کمزور ہوں، مالی حالت کتنی خراب ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کم سے کم ایک چپل لے کر کے اپنے پیر میں ڈال لوں یا کوئی جوتی جو ہے میں خرید کر کے استعمال کر لوں۔ یہ خیال ان کو پیدا ہوا۔ تھوڑا آگے چلے، کچھ دور آگے چلنے کے بعد آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کے پاس پیر ہی موجود نہیں تھا۔ فوراً اللہ کے ولی کو جھٹکا لگا اور انہوں نے دل میں احساس کیا اور جو ایک شیطانی وسوسہ ان کے دل میں آ گیا تھا، فوراً ان سے اس وسوسے سے آپ نے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی کہ یا رب العالمین آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور اس آدمی کو دیکھ کر کے جن کے پاس پیر نہیں تھا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا رب العالمین میرے پاس چپل نہیں تھی، میرے پاس جوتیاں نہیں تھی، تو میرے دل میں ناشکری کا مادہ پیدا ہوا۔ یا رب العالمین یہ جو سامنے تیرا بندہ موجود ہے، اس کے پاس تو پیر ہی موجود نہیں ہے، تو تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ کم سے کم میرے پاس چلنے کے لیے پیر تو موجود ہے۔
تو یہ مطلب ہے اپنے سے کمتر کو جب دیکھیں گے تو جا کر کے ہمارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا کہ رجسٹر میں ہمارا نام بھی صبر کرنے والوں میں اور شکر کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ تو دو کام یاد رکھیے اور ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ دینی معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو اور ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور اس کے بعد سبق حاصل کرو کہ اللہ کا ہزار ہزار احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ان سے بہتر حالت میں رکھا ہے۔